السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہ مٹانے والے 3 اعمال۔ معزز سامعین کرام، ہماری سب سے بڑی اور اہم ضرورت جو ہیں وہ ہیں گناہوں کی معافی۔ کھانے پینے سے، زندگی گزارنے سے ہم میں سب سے زیادہ اور بڑی ضرورت جو ہیں وہ ہمارے گناہوں کی معافی ہیں، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن کامیابی جو ہے گناہ کے ساتھ نہیں ملتی، کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں جنت جاؤں، اور گناہ کے ساتھ انسان جنت نہیں جائے گا۔ جب انسان کے گناہ معاف ہو جائے، مٹ جائے، اللہ جل شانہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، تو ایسا انسان جو ہے جب گناہ سے پاک ہو جاتا ہے پھر وہ جنت جائے گا، کیونکہ جنت پاک جگہ ہے اور وہاں پر جو ہے پاک لوگ داخل ہوں گے۔ تو اگر ایک انسان جو ہے گناہ کے ساتھ اللہ جل شانہ کے سامنے جائے تو وہ جو ہے یعنی گناہوں کی سزا کے بعد جب گناہوں سے پاک ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ تو وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے گناہ مٹتے ہیں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان جو ہے یعنی مسجد میں بیٹھ کر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے گناہوں کو مٹاتے ہیں، معاف فرماتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر وہ شخص جو ناگواری کے باوجود جو ہے وضو کرتا ہے، تکلیف کی حالت میں بھی وضو کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس کی گناہوں کو مٹاتے ہیں۔ اور تیسرا وہ شخص جو پیدل چل کر جمعات کی نماز کی طرف جاتا ہے تو اللہ جل شانہ ان کے گناہوں کو مٹاتا ہے، ہر قدم قدم پر ان کو جو ہے نیکی عطا فرماتے ہیں اور گناہ مٹاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں پہلے گناہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو اللہ جل شانہ سے جو ہے گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ جل شانہ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں استغفروا ربکم، تم اللہ سے جو ہے استغفار کرو، گناہوں کی معافی اپنے رب سے مانگو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بہت زیادہ غفار ہے، گناہ معاف کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے جن کی وجہ سے اللہ جل شانہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، ایسے اعمال سے بچنے کی کوشش کریں جن کی وجہ سے اللہ جل شانہ ناراض ہوتے ہیں، ایسے اعمال کرنے چاہیے جو جنت میں داخلہ کا سبب ہو۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یعنی جو اعمال میں نے آپ کو 3 بتائے تھے ان کی وجہ سے جو ہے گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ صغیرہ گناہ جو ہیں وہ انسان پر اگر معمولی سی تکلیف بھی آ جائے، بیماری آ جائے، راستے پہ جو ہے کانٹا لگ جائے، پتھر کے ساتھ پاؤں لگ جائے، یعنی معمولی تکلیف کی وجہ سے بھی انسان کے صغیر گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ جو ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ ہاں جب انسان توبہ کرتا ہے، دل کے ساتھ ندامت کرتا ہے تو اللہ جل شانہ کبیرہ گناہ بھی معاف فرماتے ہیں، ایسے معاف فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر انسان نے گناہ کیے ہیں اس جگہ سے بھی اللہ جل شانہ وہ گناہ بھلا دیتے ہیں، جس اندام کے ساتھ گناہ کیے ہیں اس اندام سے بھی گناہ جو ہیں وہ بھلا دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ جل شانہ توبہ کرنے والوں کے ساتھ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، یعنی صرف معاف نہیں کرتا بلکہ پیار کرتا ہے۔ جس طرح ماں جو ہے اپنے چھوٹے بچے کو جب وہ گندگی میں ہوتا ہے تو اس کی گندگی صاف کر کے اپنی سینے سے ملاتا ہے، تو اس طرح اگر کوئی انسان گناہ کے ساتھ گرد آلود ہو، گندہ ہو، تو اللہ جل شانہ سے جب معافی طلب کرے تو اللہ جل شانہ جو ہے اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں، پھر اپنا محبوب بناتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التائبون، کہ تم سب خطا کار ہو اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والا ہو۔ تو انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کی معافی طلب کرنا یہ جو ہے یعنی انسان کی بد نصیبی ہے، بدبختی ہے کہ وہ گناہوں کی معافی نہ طلب کرے، بلکہ گناہ کے بعد اللہ جل شانہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے گناہوں سے بچنے کی توفیق اور اپنے رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔